أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اس صورت کی ابتدا میں جو انفال اور غنیمت کا مسئلہ تھا، یہ آیت جو ہے یہ اس کی علت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اس غزوہ بدر میں خاص کر آپس میں اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف اس چیز پر کہ یہ غنیمت جو ہے یہ کس کا حق ہے. تو بعض نے کہا کہ جو مجاہد اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے گئے، جہاد کیا ہے، تو جس کے ہاتھ میں جو بھی چیز آئی ہے اور جس نے جس کا مال لیا ہے یہ اسی کا حق ہے. تو پیچھے رہنے والے جو پشت پر تھے انہوں نے کہا کہ ہماری وجہ سے تم نے لڑائی کی ہے اور جہاد کیا، ہم پیچھے کھڑے ہیں تو ہمارا بھی حق ہے. اور بعد نے کہا کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ساتھ قریب جتنے جو ہیں یہ غنیمت صرف ان کا حق ہے. جب یہ آپس میں معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ سمجھو کہ میدان میں آنا، میدان کارزار میں اور اس میں جہاد کرنا، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے کسی کا بھی. اس لیے کہ نبی کے ساتھ جو اللہ کی نصرت ہے تو اس نصرت کی بنیاد پر جتنے بھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مدد اور فتح عطا فرماتا ہے، ورنہ 313,000 کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں. جس کے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہ ہو اور کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے وہ کر سکے. یہ صرف نبی کے ساتھ اللہ کی نصرت کا جو وعدہ ہے اس بنیاد پر ہے. تو یہ گویا کہ کسی جو پیغمبر کو فتح ہوتی ہے وہ حضور کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ ہے اس بنیاد پر. تو اس میں کسی کا بھی سمجھو قلت و کثرت کا اور افراد کا کوئی کمال نہیں ہوتا. اسی لیے اور دوسرا یہ کہ جو کہتے ہیں کہ جو پشت پر رہنے والے ہیں ان کا بھی حصہ نہیں ہے. تو سمجھ لو کہ حضور نے فرمایا کہ تمہیں جو کچھ یعنی یہ فتح ہوتی ہے وہ بھی جو پشت میں رہنے والے ان کی برکت سے ہوتی ہے. اس لیے کہ دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی شوکت اور کوئی سامان نہیں اس کو پیچھے چھوڑتے ہیں تو ان کی برکت سے اللہ جل شانہ تمہیں یہ فتح نصیب فرماتے ہیں. تو اللہ نے اصل مسئلہ بیان فرمایا قول الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. اللہ فرماتے ہیں بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ غنیمتیں جو ہیں یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہیں. اب یہ کسی ایک کی غانمین میں سے نہیں ہے. اب اللہ رسول جس کو چاہیں جس طرح سے اس کو تقسیم کرتے ہیں اور اس کے تقسیم کا طریقہ بھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں متعین فرمایا، اسی طریقے سے وہ تقسیم ہوگی. تو یہ اللہ اور رسول کی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ایک دلیل اور علت کے طور پر یہ آیت پیش فرماتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. کہ جیسے جب حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قافلے کے در پہ جا رہے تھے اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس قافلے سے پہلے کفار جو ہے وہ مکہ شریف سے وہ یعنی
اس نیت سے نکلے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مدینے میں جا کر ان سے لڑیں گے تو قتل و غارت ہوگی، اس لیے بعد نے کہا کہ ہم یہاں مدینے میں رہتے ہیں اور مدینے میں رہ کر جب وہ وہاں آئیں گے تو پھر ان سے جنگ کریں گے، ہمیں باہر نکلنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض نے یہ کہا، تو مختلف آراء ہوئیں۔ اور وہاں ان کی کیفیت کیا تھی کفار کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب حضور میدان میں بدر میں تھے تو بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر نشان لگائے کہ یہاں یہ گرے گا، یہاں یہ گرے گا، یہاں یہ گرے گا، سب کے نام لے کر حضور نے نشان لگائے کہ یہ فلاں کے گرنے کی جگہ، یہ فلاں کے گرنے کی جگہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں حضور نے نشان لگائے وہیں وہیں وہ گرے اور وہیں قتل ہو۔ ہاں حتیٰ قتل اللہ ببدر، حتیٰ کہ ان کو، اور یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عجیب چیز تھی کہ جب یہ مکہ شریف میں تھے اور وہاں سے نکل رہے تھے تو اس دن حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی حضرت عباس کی بہن، انہوں نے رات کو خواب دیکھا اور صبح کو آ کے حضرت عباس سے بیان کیا، مکہ شریف میں بیان کیا اور فرمایا بھائی میں آپ کو ایک بات تو بتاتی ہوں لیکن کسی کو بتانے جیسی نہیں ہے، خواب جو میں نے دیکھی ہے۔ خواب کیا؟ میں نے خواب دیکھا کہ بہت بڑا لشکر جو ہے وہ یہاں پر ایک پہلے شخص آیا ہے، پھر اس کے ساتھ لشکر ہے اور وہ بہت بڑی آوازوں کے ساتھ، یعنی یہ آواز دے رہے ہیں کہ مکہ شریف والوں جو ہے ان کو آواز دے رہے ہیں کہ تم نکلو اور باہر چل کے مرو، یعنی مدینے کی طرف چل کے مرو، یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ تو یہ خواب جو ہے اس نے سنایا اور پھر کہا کہ ہم سارے جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں بیت اللہ کی طرف، تو بیت اللہ کے اوپر جو ایک اونٹ کھڑا ہے اور وہ آواز دے رہا ہے کہ نکلو نکلو اپنے گھروں سے نکلو اور چلو، 3 مرتبہ آواز دی ہے کہ وہاں جا کر مرو، یعنی یہ کفار کو آواز تھی۔ تو اور اس کے علاوہ اور بھی اس خواب کا حصہ ہے۔ تو حضرت عباس نے تو سمجھ لیا کہ خواب کا یہ مسئلہ ہے، تو اس نے کہا کہ کسی سے بیان نہیں کرنا، تو اس نے کہا خواب ایسا ہے کہ اگر بیان کریں گے تو مسئلہ ہوگا، تو بیان نہیں کیا۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ آہستہ ایک سے پھر دوسرے سے تیسرے سے ابو جہل تک یہ خواب پہنچ گیا، اور حضرت عباس کو جیسے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تیری بہن نے یہ خواب دیکھا ہے، اب پہلے تو ہم سنتے تھے کہ تمہارے میں نبی ہے اور اب تمہاری عورتیں بھی نبی ہونے لگی ہیں جو رات کو خواب، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاں سے جو حکم تھا خدا کا کہ خواب جو ہے وہ سچا ہوا اور مکے سے باہر جا کر سارے مرے، کیسے مرے ہیں۔ ہاں تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ بعض کے بارے میں تو حضور نے پیشن گوئی فرمائی اور پھر انہوں نے ان کو روکا، جس طرح امیہ بن خلف تھا، اس کو روکا کہ تم مکے سے باہر مت نکلنا، تیرے بارے میں حضور نے یہ پیشن گوئی کہی ہے۔ تو اس کے بعد بھی ابو جہل نے اس کو زبردستی نکالا، وہ بھی جا کے بدر میں مرا۔ یہ سارے تو اللہ فرماتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ تو مقدر میں نہیں تھی چیز، اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ ہم جو اپنے گھر میں وہ آئیں گے تو لڑیں گے، باہر نہیں نکلیں گے، لیکن حضور نکل پڑے اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں نکالا اپنے گھر سے، حالانکہ یہ لوگ جو ہے نہ چاہتے تھے کہ ہم نکلے۔ اور ابو جہل کا تصور ان کے دماغ میں ایسے تھا کہ زبردستی جیسے کوئی کسی کو موت کی طرف کھینچ رہا ہو، یہ ایسے محسوس کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کے ساتھ وعدہ تھا کہ اس کو میدان میں لے آئیں گے۔ اللہ نے فیصلہ فرما لیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میدان میں لے آئیں گے اور اس کو نصرت فرمائیں گے۔ ہاں یہ قرآن کریم کا اعلان جو ہے یہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ کتنی بھی جماعت ہو، کچھ بھی ہو، نہ قلت و کثرت پر ہوتا ہے، نہ زور بازو پر ہوتا ہے اور نہ زور شمشیر پر ہوتا ہے، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی قوت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نصرت جن کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہوتا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ہاں، نہ چاہتے ہوئے جن کو جہاں مرنا ہوتا ہے وہاں آ کے مرتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے جن کو نکالنا ہوتا ہے ان کو نکال کے اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور کامرانی نصیب فرماتے ہیں. ہاں، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف اللہ کی آزمائش جو ہے دنیا کو دکھلانے کے لیے ہوتی ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جتنی بھی قربانیاں آئیں ان کو اللہ نے جو منصہ ظہور پر لایا اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کو دکھلانا تھا کہ دیکھو میرا ابراہیم کیسا ہے، تاکہ دنیا مانے اس کو. ہاں، اسی طرح سے حضور و حضور کی جماعت کو اللہ نے اس طرح نکھار کے رکھا کہ دنیا کو دکھلائے کہ دیکھو حضور کے ساتھی کیسے ہیں، حضور کی جماعت کیسی ہے. تو اللہ نے ان کو نروار کر دیا، دکھلایا. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جسی طرح سے نکالا تمہیں تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک جماعت مومنین کی اس کو ناپسند کر دی تھی. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، یہ لڑتے تھے تمہارے ساتھ حق بات میں بعد اس کے جو ظاہر ہو گئی. کہ حضور فرما رہے تھے کہ نکلو اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہاں جنگ کریں گے. کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ یہ ہانکے جاتے ہیں موت کی طرف. وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں. اللہم صلی صلی اللہ. آمین. Subscribe my YouTube channel.